بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سوشل پالیسی، یعنی کہ سماج میں، معاشرے میں برٹش یعنی انگریز نے جو پالیسی اختیار کر لی، آج ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. اس سے پہلے ہم نے برٹش ایجوکیشن سسٹم کے آبجیکٹیوز اور برٹش ایجوکیشن سسٹم کے جو نتائج تھے اس پر ہم نے کافی ڈسکشن کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوشل پالیسی، سوشل مینس سوسائٹی، یعنی سوسائٹی میں جتنے بھی مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ضروریات کو برابر کرنے کے لیے مختلف قسم کے پیشے اختیار کیے جاتے ہیں، کسٹم اور ٹریڈیشن اختیار کیے جاتے ہیں، تو ہم انہیں سوشل پالیسی کا نام دیتے ہیں. تو پیارے بچوں، سوشل پالیسی میں لارڈ کیننگ ٹوک نوٹس آف ایکسپلائٹیشن آف دا پور پیزنٹ at the hands of landowner and approved act of 1859. ایکسپلائٹیشن مینز استحصال کرنا، یعنی کہ لارڈ کیننگ نے نوٹس لیا جو غریب زمیندار تھے، کسان تھے. فیزنٹ مینز غریب کسان جس کی سوشل لائف جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو، اکنامک لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہو، ہم اسے فیزنٹ کا نام دیتے ہیں. کسان، زمیندار. تو ان زمیندار کے ساتھ لینڈ اونرز یعنی کہ جاگیردار لوگوں کی جو استحصال ہوتی تھی، جو زیادتی ہوتی تھی، تو اس کے متعلق لارڈ کیننگ نے نوٹس لیا اور ایکٹ آف 1859 جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، یعنی کہ ان کے لیے 1859 ایکٹ جو ہے وہ اپروو کر دیا. پھر اسی طرح ہائی کورٹ ور اسٹیبلشڈ ایٹ بامبے، کلکتہ اینڈ مدراس. یہ بڑے شہر تھے، ڈیولپڈ شہر تھے، تو انہوں نے یہاں پر ہائی کورٹس جو ہیں جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے اوپن کر دیے، قائم کیے. اینڈ یونیورسٹیز ور اسٹیبلشڈ ایٹ بامبے، کولکتہ اینڈ مدارس، یعنی کہ انہی شہروں میں بامبے، کلکتہ اور مدارس، ان علاقوں میں، ان شہروں میں یونیورسٹیز بھی قائم کر دیے گئے. پھر اسی طرح اکارڈنگ ٹو 1861 ایکٹ، انڈینز ور گیون ریپرزنٹیشن ان لیجسلیٹو کونسل. قانون بنانے والا جو کونسل تھا، اس میں 1866 ایکٹ کے مطابق انڈین کو زیادہ نمائندگی جو ہے وہ دی گئی. لارڈ لائٹن paid the excess of Indians to government jobs for higher position. لارڈ لائٹن نے اپنے دور میں یہ کوشش کی، راہ ہموار کی کہ جو انڈینز ہے وہ بڑے بڑے پوزیشنز پر جو جاب ہے، بڑے بڑے عہدوں پر جو جاب ہے، ان تک انڈینز کی رسائی جو ہیں وہ لے جا سکے. اسی طرح لارڈ ریپن انکریج لوکل سیلف گورنمنٹ اینڈ انٹروڈیوس الیکٹورل سسٹم. الیکٹورل سسٹم یعنی کہ لارڈ ریپن نے لوکل سیلف گورنمنٹ تھا، جس طرح آج کے دور میں ناظم، چیئرمین وغیرہ ہوتے ہیں، ضلعی حکومت یا مقامی حکومت، تو اس وقت جو لوکل سیلف گورنمنٹ سسٹم تھا، جن کو اختیارات دیے گئے تھے، تو انہوں نے یہ لوکل سیلف گورنمنٹ متعارف کرایا اور انتخابات کے لیے بھی ایک سسٹم جو ہے وہ عمل میں لایا. پھر جب ہنٹر آیا تو ہنٹر میڈ لیجسلیشن ٹو ریڈیوس دا گیپ بٹوین دا انڈینس اینڈ برٹش. انہوں نے قانون سازی کی کہ جو گیپ ہے انڈین اور برٹش یعنی انگریز کے مابین، ان کو کم کر دیا جائے. پھر اس کے بعد 1881 میں لارڈ ریپن نے فیکٹری ایکٹ جو ہے وہ منظور کرایا، اور اسی فیکٹری ایکٹ میں انہوں نے
ورکنگ ٹائم واز لمیٹڈ ٹو 8 hours، یعنی کہ جو ڈیوٹی تھی وہ 8 hours یعنی کہ 8 گھنٹے کر دی گئی. فار چلڈرن ہو ورکڈ ان فیکٹریز ایشوڈ آرڈر ٹو میک ڈینجرس مشینز سیفر، یعنی کہ جو بچے فیکٹریز میں کام کرتے تھے ان کے لیے آرڈر ایشو کر دیا گیا کہ جو خطرناک مشینری ہے وہ محفوظ رکھا جائے تاکہ اسی مشینری کی وجہ سے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے. کیئر ٹیکرز ور اپوائنٹڈ فار امپلیمنٹیشنز آف دس ایکٹ، اسی طرح محافظ کیئر ٹیکر وہ بھی لیے گئے تاکہ جو ایکٹ منظور کرایا گیا ہے اسی ایکٹ کی نگرانی کرے تاکہ یہ ایکٹ صحیح طریقے سے چلایا جائے. ہالیڈے ان اے ویک واز اپرووڈ، اسی طرح ہفتے میں ایک دن چھٹی جو ہے وہ بھی عمل میں لائی گئی. آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ واز اسٹیبلشڈ ٹو سیف گارڈ کلچر ہیریٹیج، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ قائم کیا گیا تاکہ جو ثقافتی ورثہ ہیں اس کی حفاظت کیا جا سکے. اور پھر نیٹ ورک آف ریلوے لائنز اینڈ روڈز ور لیڈ، اسی طرح ریلوے لائن اور جو روڈز تھے ان کے نیٹ ورک کو بچھایا گیا، یعنی کہ نیٹ ورک جو ہیں وہ بنایا گیا، کیونکہ انڈیا میں زیادہ تر لوگ زمینداری پر انحصار کرتے تھے اور برٹش یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لایا جائے، اور اس کے لیے ریلوے لائنز اور روڈ جو ہیں تجارت کے لیے بہت ضروری تھی، لہٰذا انہوں نے اس کی طرف زیادہ توجہ دی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اسلامک لاز ور ڈسکریج ان کورٹس، یہ بات ذہن میں یاد رکھیے کہ سوشل پالیسی میں اگرچہ کافی اچھے کام ہوئے سوشل ویلفیئر کے لیے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کے لیے جو اسلامک لاز تھی، مسلمانوں کی جو اسلامک لاز تھی اس کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، یعنی کہ کورٹ میں اسلامک لا کا جو حیثیت تھا وہ ختم کر دیا گیا. ویسٹرن ٹائپس آف لینڈ لارڈز ور گیون فری ہینڈ، یعنی کہ جو مغربی طرز کے جاگیردار تھے ان کو مکمل آزادی دی گئی. فرام انڈسٹریز پروگرس common people did not get any benefits، اور جو did not got any benefits یعنی کہ انڈسٹریز نے جو ترقی کی تو اسی ترقی سے اگرچہ انڈینس کو کافی جابز مل گئے لیکن اصل فوائد جو تھے وہ برٹش یعنی انگریز کو ہی حاصل ہو گئے. انگلش واز ڈکلیئر آفیشیل لینگویج، اور اسی طرح انگلش کو یہاں کے مقامی لینگویجز کو کم تر کیا گیا اور انگلش جو ہیں یہ دفتری زبانوں شمار کر دیا گیا. تو پیارے بچوں یہ تھا سوشل پالیسی. سوشل پالیسی پر ہم نے کافی ڈسکشن کی. آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ رائٹ اینڈ میمورائز دا مین پوائنٹس آف سوشل پالیسی آف برٹش. برٹش نے جو سوشل پالیسی اختیار کر لی تھی تو آپ آج کے لیکچر کو بار بار پڑھ کر ان میں جو مین پوائنٹس میں نے آپ کو پڑھائے ہیں آپ اسے لکھ کر یاد کر لیں. تھینکس اے لاٹ.